بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ہماری نظر میں بہت اہم دن ہے کیونکہ آج سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کی ہیئرنگ ہونی ہے۔ آرٹیکل 63A کی ہم نے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے درخواست دی ہے اور تحریک انصاف توقع کرتی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اس پر ہماری رہنمائی فرمائے گی اور اس رہنمائی سے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ میری نظر میں اس کیس کی اہمیت اتنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا بروقت فیصلہ ہو جاتا تو بہت سے مسائل اور بہت سی پیچیدگیاں جن سے آج ہم دوچار ہیں وہ نہ دیکھنی پڑتی۔ مثال کے طور پر آج پنجاب میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ جنم لے چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ اسمبلی میں ہوا 16 تاریخ کو، وہ پوری قوم نے دیکھا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جس طرح جمہوری قدروں کو پامال کیا گیا، جس طرح آئین کی شکوں کو روندا گیا، جس طرح جو اسمبلی کے رولز آف بزنس اینڈ پروسیجرز ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پولیس اسمبلی میں داخل ہوتی ہے اور ممبران اسمبلی، خواتین ممبران اسمبلی پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ یہ تو وہی واقعہ ہے جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا، اس کی تاریخ دوہرا دی گئی ہے۔ شکر ہے کہ کوئی اموات نہیں ہوئی، لیکن وہی ماڈل ٹاؤن کی ذہنیت کی عکاسی ہم نے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں دیکھی۔ اب اگر یہ فیصلہ آ جائے، اور وہاں تو بالکل واضح ہو گیا، پنجاب میں بالکل واضح ہو گیا کہ ممبران اسمبلی جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی۔ یہ بحث طلب بات ہے کہ وہ ضمیر فروشی انہوں نے ٹکٹ کی خاطر کی یا اپنا ووٹ نوٹ کی خاطر بیچا۔ یہ ایک بحث ہے، کوئی کسی کے دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو بھی ہوا غلط ہوا اور اس کو ہمیں اس پر قدغن لگانی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے اس کیس کا فیصلہ اور سپریم کورٹ کے احکامات بہت ضروری ہیں میری نظر میں، تاکہ یہ واقعات جو پوری قوم نے دیکھا ہے اور جس سے جمہوریت کو میں سمجھتا ہوں اور پارلیمنٹ اور اسمبلی کے امیج کو نقصان پہنچا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔ اب دیکھیے پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ابھی تو کیس آنا ہے اور ہم اس کے منتظر ہیں فیصلے کے، لیکن آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے، اور 63A آئین کی شک ہے، جب اس کی وائلیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب پارٹی کی انسٹرکشن کے باوجود پارٹی کے چیئرمین یا صدر کی انسٹرکشن کے برعکس کوئی ممبر اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہے، کہاں؟ ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس اور فائنانس بل، یہ 3 شرائط ہیں۔ اس کی خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو اس پر آرٹیکل 63A لاگو ہو جاتی ہے۔ اب پنجاب میں کیا ہوا؟ اس کی خلاف ورزی پوری میڈیا نے، پوری قوم نے دیکھی۔ کون نہیں جانتا کہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے، جو عواری ہوٹل میں اور پھر لاہور کے مختلف ہوٹلز میں بند رہے، جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں تفصیلات میں کیا جاؤں، آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ جس طرح بسوں میں بند کر کے ان کو لایا گیا،
ہوٹل کمروں میں بند کر رکھا گیا، حسب بے جا میں رکھا گیا، لیکن چلو وہ آ گئے۔ اس 16 تاریخ آنے سے پہلے ایک موک ایکسرسائز بھی کی گئی۔ کہاں پہ؟ فلیٹیز ہوٹل میں۔ فلیٹیز ہوٹل میں کیا یہ سارے ممبران جنہوں نے 16 تاریخ کو حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا، کیا وہ موجود نہیں تھے؟ کیا پوری قوم نے، کیا میڈیا نے ان کے چہرے نہیں دکھائے؟ وہ بے نقاب نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا؟ پوری قوم نے دیکھا۔ کیا انہوں نے پارٹی انسٹرکشنز جو ان کو پہنچی، ان رائٹنگ پہنچی، ان کی وائلیشن نہیں کی؟ اور اگر کی تو پھر کیا انہوں نے آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی نہیں کی؟ اور اگر کی تو آج وہ اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آج وہ اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اور آج الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے؟ یہ سوال ہے جو پوری قوم آج گھر گھر میں، گلی گلی، محلہ محلہ، گاؤں گاؤں، کریا کریا جو زیر بحث ہے۔ اور اس کا فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ آنا چاہیے۔ اگر اس ملک میں ہم نے عدم سیاسی استحکام سے بچنا ہے تو یہ فیصلہ بہت اہم ہے۔ میرے دوستوں، یہ ہے جو ہم ایک اپنی درخواست لے کر آئے ہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ہندوستان کے وزیر اعظم نے مبارکباد بھیجی، منتخب ہونے پر ان کو مبارکباد بھیجی ایک ٹویٹ کے ذریعے، اور میرے علم میں لایا گیا ہے کہ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے بذریعہ خط۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کے ساتھ اور نریندر مودی خاندان کے ساتھ جو آپ کے مراسم ہیں وہ ہم جانتے ہیں، قوم بھی جانتی ہے، لیکن سوال یہ ہے جہاں آپ نے شکریہ ادا کیا، کیا وہاں آپ کو مسئلہ کشمیر کا ذکر اس انداز میں کرنا تھا کہ وہ ایک ایشو ہے؟ مسئلہ کشمیر ایشو نہیں ہے، یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ موجود ہے، اور تحریک انصاف کے دور میں 3 مرتبہ 5 اگست 2019 کے بعد سلامتی کونسل میں زیر بحث آ چکا ہے۔ میرے خطوط آج اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ موجود ہیں بحیثیت وزیر خارجہ جو میں نے لکھے تھے۔ غالباً 23 سے زیادہ خطوط ہیں جو میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو لکھے، جو میں نے سلامتی کونسل کے صدر کو لکھے، جس میں ان سارے جو وہاں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ کیا پاکستان کا وزیر اعظم اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پاکستان کے تاریخی موقف مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر وہ اس کو عیاں کرتے ہوئے، اس کو ذکر کرتے ہوئے وہ گھبرا رہا کیوں ہے؟ اس کو یہ پشیمانی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ وہ اس میں ہچکچاہٹ ہمیں کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ یہ تو پاکستان کا موقف ہے، اور مسلسل ہر جماعت یہ موقف اپناتی رہی ہے۔ کیا اب جو ان کا وزیر خارجہ نیا بنے گا، جو بھی بنے گا، معلوم نہیں کون بنے گا، ہنا کا نام بھی ہے، بی بی کا، بلاول بھی پر تول رہے ہیں، پارٹی کے اندر بھی اس وقت بحث چل رہی ہے کہ یہ قلم دان ہم نے لینا ہے، پر کس نے لینا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کابینہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، بلاول کو جلدی ہے قلم دان سنبھالنے کی، بخیر یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری حکومت کو موجودہ جو بنی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، انہیں ایک واضح موقف نہیں لینا چاہیے تھا؟ لینا چاہیے تھا۔ پھر چلیے آپ ہچکرا رہے ہیں، گھبراہٹ ہوگی، آپ کی بھی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اب تو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کی جو تازہ رپورٹ ہے
اس کا مطالعہ کر لیں. ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو حوصلہ مل جائے. اور وہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے جو مسلسل بحیثیت وزیر خارجہ میں جس کا ذکر کرتا رہا ہوں، انسانی حقوق کی پامالی کا، وہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے تجزیے کے مطابق، ہمارے جو ہم نے شواہد اکٹھے کیے ہیں ان کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں، ماورائے عدالت قتل ہو رہا ہے جموں اور کشمیر میں. وہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ وہاں بے دریغ آربیٹری اریسٹ ہو رہی ہیں. سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز کے ذریعے بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. علی گیلانی کے جسٹ خاکی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ قوم کے سامنے ہے. جو بے حرمتی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. خواہش کیا تھی؟ صرف کہ مجھے جب دفن کیا جائے تو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ دیا جائے. اور ان کے خاندان نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں پاکستان کے پرچم میں لپیٹنے کی ان کی خواہش پوری کی. گرفتاریاں ہو گئی، پرچے ہو گئے، نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ دی گئی. سری نگر کے لوگ بے تاب تھے، لیکن کشمیر کے لوگ بے تاب تھے، جنازے کی اجازت نہ دی گئی. آج وہی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جو کشمیر کے قید خانے ہیں، پرزنز ہیں، ان پر ٹارچر ہو رہا ہے، نہتے کشمیریوں پر ٹارچر ہو رہا ہے. کیا اس خط میں تھوڑی سی ہمت کر کے اس رپورٹ کا سہارا بناتے ہوئے، چلیے اپنا نہ ہی صحیح، اس رپورٹ کی ڈھال کے پیچھے چھپتے ہوئے تاکہ کوئی ناراضگی مول نہ لینی پڑے، اس ڈھال کو استعمال کرتے ہوئے آپ اگر ذکر کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا حوصلہ بلند ہو جاتا. ان کو اس ماہ رمضان کے مہینے میں ایک نیا حوصلہ ملتا کہ نہیں، ہماری آواز اٹھانے والے اب بھی کچھ باقی ہیں. اسی طرح وہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، اور یہ میری نہیں، یہ امریکن رپورٹ ہے، حکومت وقت یہ امریکہ کی رپورٹ ہے. تھوڑا سا حوصلہ پکڑیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہیرس کیا جا رہا ہے، اب میں سمجھتا ہوں اس ساری کارروائی کا ذکر نہ کرنا ایک خوف ہے. اور اس خوف میں اگر حکومت مبتلا ہوتی ہے تو وہ پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر کا اس کو اجاگر نہیں کر سکے گی، ہمارا جو تاریخی موقف ہے اس کو اجاگر نہیں کر سکے گی. اور کشمیریوں کے لہو سے، ان شہداء کے لہو سے بے وفائی ہوگی جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے حق کے خود ارادیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک دوسری بات، کیا اس خط میں جناب شہباز شریف صاحب آپ اگر 2 جملے یہ بھی لکھ دیتے کہ ہندوستان میں میری مسلمان بچیوں پر جو حجاب پہننے کی آپ نے پابندی لگا رکھی ہے، یہ کون سا بنیادی حق ہے جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں یا جس کو آپ پامال کر رہے ہیں؟ یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. وہ سر پہ دوپٹہ لے نہ لے، حجاب پہنے نہ پہنے، یہ ایک انفرادی فیصلہ ہے. آپ مسلط کر رہے ہیں اور مسلمان بچیوں کو حق تعلیم سے محروم کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. مغرب میں ہوتا ہے تو آپ سراپا احتجاج کرتے ہیں، اور ہندوستان میں ہو رہا ہے تو آپ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں سرکار بگڑ نہ جائے. دلی کی سرکار آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، کوئی ذکر نہیں کرتے. اور اگر کانپیں ٹانگتی وزارت خارجہ میں داخل ہو گئی تو پھر اللہ ہی جانے کشمیر کا کیا بنے گا، اللہ ہی جانے فلسطین کا کیا بنے گا، اللہ ہی جانے ایک آزاد خود مختار پاکستان کا اور ایک آزاد خارجہ پالیسی کا
جس کی ہم نے بنیاد رکھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا کیا بنے گا؟ میرے دوستوں، آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسمبلی جس سے ہم علیحدہ ہو گئے، ہم لا تعلق ہو گئے، اس اسمبلی میں ایک بحث ہوتی ہے. 2 MNAs علی وزیر صاحب اور محسن داوڑ صاحب تقاریر کرتے ہیں اور پورا ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں سوشل میڈیا پر. پوری پیپلز پارٹی، پوری نون لیگ وہاں بیٹھی ہے اسمبلی میں، کوئی ان کو ٹوکتا نہیں ہے. وہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ وہ پاکستان کی زبان بول رہے ہیں یا وہ کوئی اور زبان بول رہے ہیں؟ اس کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ پاکستان کے مفادات کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ ممبران پارلیمنٹ جو اتنا اہم فورم ہے، اس پر کس نے پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنا تھا؟ کوئی پیپلز پارٹی میں، کوئی مسلم لیگ نون میں ایسا ممبر نہیں تھا جو اٹھ کر کہتا کہ بھئی آپ ایک یک طرفہ خاکہ پیش کر رہے ہیں، حقائق اس کے برعکس ہیں. پاکستان تو افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے. ہم نے تو وہاں کے امن اور استحکام کے لیے ہر وقت کوشش کی ہے. وہاں کے شہریوں کی ہیومینیٹیرین کرائسس جو برپا ہوا، ان کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کی ہے اور کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا آپ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. دہشت گردی اگر آپ کی زمین سے ہوتی ہے اور پاکستان اور پاکستانیوں کو، ہماری سپاہ کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری افواج کو، ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے مساجد میں، چاہے پشاور ہو چاہے کوئٹہ ہو، تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. یہ آپ کی اور ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے آپ کے خلاف، اور آپ نے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دینی. یہ آپ کی پالیسی ہے. اور مجھے یاد ہے اس پالیسی پر ہم دونوں سائڈز متفق ہیں. جو آج کے بھی وہاں وزیر خارجہ ہیں، ان کے ساتھ میری اس پر نشست ہوئی ہے، اور ان کا بڑا واضح موقف تھا جو انہوں نے لیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ یہ آواز کس نے اٹھانی ہے؟ 8 دن ہو گئے یا آپ سے زیادہ کم و بیش، ابھی تک حکومت کی تشکیل کا فیصلہ نہیں ہو سکا. حکومت کی تشکیل کا فیصلہ نہیں کر سکے. صفوں میں دراڑیں نمایاں ہو گئی ہیں. MQM چلے ہمیں چھوڑ گئی، جن وجوہات کی بنا پر گئی وہ میں جانتا ہوں، آج وقت نہیں ہے اس کا ذکر کرنا. آپ کے ساتھ آ گئی. مجھے یہ بتائیں انہوں نے آپ کی وزارت میں بیٹھنے سے انکار کیوں کر دیا؟ سوال ہے، یہ قوم جاننا چاہتی ہے. ہم نے تو ان کو عزت بھی دی، ان کو وزارت بھی دی، حیدرآباد یونیورسٹی بھی دی، ان کے ڈیولپمنٹ کام جو کراچی کے اٹکے ہوئے تھے ان کو بھی سرے چڑھانے کی کوشش کی، اور کراچی کے لوگوں نے 16 تاریخ کو اس کو ایکنالج کیا. اس جم غفیر نے، اس عوام کے ایک سمندر نے ہماری کاوشوں کا اعتراف کیا. آج MQM جو آج سرکاری بینچز پر بیٹھی ہے، وہ وزارت لیے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اور یہ وزارت قبول کرنے سے کترا رہے ہیں. کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں؟ پیپلز پارٹی وزارتوں میں جانے نہ جانے میں تقسیم دکھائی دے رہی ہے. میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں وزارت نہیں لینی. بلاول کہہ رہے ہیں مجھے ہر صورت وزارت خارجہ کا قلمدان چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ JUI ہماری تو مخالف جماعت ہے، اور میں پھر آپ کے ذریعے ہنگو کے باشعور ووٹرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے
सब इकट्ठे हो गए, JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, पूरी PDM एक तरफ, तन्हा तहरीक इंसाफ एक तरफ। और वोटर को मालूम था कि जिसको हम वोट दे रहे हैं उसकी जमात असेंबली से मुस्तफी हो चुकी है। इलेक्शन क्यों लड़ा हमने? इलेक्शन में हम असेंबली में तो नहीं बैठे और ना जाने का इरादा है। क्यों लड़ा? इसलिए कि बताएं कि अवाम का मैंडेट आज भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के पास है, और लेटेस्ट उसका जो आईना है वो हंगू के लोगों ने दिखा दिया। आप सारे PDM वाले यकजा, और तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट लेकर वहां से सीट निकालती है। असेंबली में जाएंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, जिस तरह तन्हा अली मोहम्मद खान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और फिर इस्तीफा थाम के चले गए। नदीम ख्याल जमान, अल्लाह उनके वालिद मेरे कॉलीग रहे हैं 13 में 18 में, बहुत नफीस इंसान थे, गरी की रहमत हों, अल्लाह उनको जन्नत में मकाम दे। उनका बेटा मुंतखब हुआ है और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं तवक्को करता हूं बहसीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन के इमरान खान साहब की पॉलिसी को सामने रखते हुए कि वो जाएंगे और इस असेंबली में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, असूली मौक़िफ़ पेश करेंगे और स्पीकर को इस्तीफा थाम के बाहर निकल आएंगे। हम ऐसी असेंबली जो जोड़ तोड़ और खरीदो फरोख्त से हुकूमत मुरतब की गई हो, उसका हिस्सा हमने न बनने का फैसला किया है। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम फैसला ये आज का जो रेफरेंस है इसका है, क्योंकि अभी इसका इतलाक पंजाब पर होना है। अभी पंजाब का मसला अटका हुआ है। जो वहां 16 तारीख को हुआ, वो उसको जो रिपोर्ट गई है गवर्नर पंजाब को, उस रिपोर्ट ने कड़ाई खोल दी है वहां के हकायक की। वहां जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो कुछ हुआ, वो धींगा मुश्ती, वो लड़ाई, वो जो तूफान बदतमीजी जो देखा गया, वो उसकी रिपोर्ट गवर्नर साहब को पहुंच चुकी है। और गवर्नर साहब ने एडवोकेट जनरल से रहनुमाई हासिल की है कि ये इस आइन शिकनी, इस रूल की खिलाफ वर्जी, खरीदो फरोख्त, ज़मीर फरोशी, धौंस और धांधली के जरिए जो ये हुकूमत मुसल्लत की जा रही है पंजाब पर, मुझे गाइड कीजिए कि मैं इस पर क्या करूं। उसको सामने रखते हुए, क्योंकि मसला अभी लटका हुआ है, उन्होंने ओथ नहीं उठाया और वो कंट्रोवर्शियल हो गया है, वो मुतनाज़ा हो गया है। सारा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो मुतनाज़ा हो चुका है। उसको सामने रखते हुए वो बहुत अहमियत अख्तियार कर गया ये केस। क्यों? इसलिए अहमियत अख्तियार कर गया है कि आज आर्टिकल 63A की अगर पासदारी की जाती है तो वो जितने मुनहरिफ लोग हैं जिनकी पिटीशन यहां भी दाखिल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, वो सब नाअहल हो जाते हैं। और जब वो नाअहल हो जाते हैं तो शहबाज शरीफ के साहिबजादे हमजा शहबाज शरीफ की अक्सरियत नहीं रहती। वो अक्सरियत की जो है ना मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस, एतमाद हासिल नहीं कर पाएंगे और शिराजा बिखर जाएगा। तभी हम कहते हैं कि ये जो आप निज़ाम मुसल्लत कर रहे हैं, ये जो अलायंस जो बना है, ये गैर फितरी अलायंस है, ये देरपा नहीं है, ये बिखर जाएगा और बिखरना शुरू हो चुका है। वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। अब तो आपके अपने हलीफ कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुखालिफ है तहरीक इंसाफ का, वो मुतालबा कर रहा है फ्रेश इलेक्शंस का। तो आज पूरी कौम की आवाज है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर। आप देख रहे हैं अमेरिका में, लंदन में, इटली में, जर्मनी में, नीदरलैंड्स में, आप कहीं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, आप कहीं चले जाएं, ओवरसीज पाकिस्तानीज
ایک نعرہ لگا رہے ہیں, امپورٹڈ حکومت نامنظور اور فریش الیکشنز. یہ مینڈیٹ آپ کا نہیں ہے, یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کو مینڈیٹ چاہیے, لوگوں کے پاس جائیے. اور اگر لوگ آپ کو مینڈیٹ دے دیتے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کارکردگی اچھی نہیں تھی, ہم نااہل تھے, تو آپ کو منتخب کر دیں گے. اور اگر آپ کو منتخب کرتے ہیں تو ہم تسلیم کر لیں گے, اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. لیکن یہ چور دروازے سے اندر آنا یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے, یہ جمہوری اقدار کی نفی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ریفرنس میں میری اعلیٰ عدلیہ ہماری رہنمائی فرمائے گی. شکریہ. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 2014 میں بھی پی ٹی آئی نے ریزائن کیا تھا, اسپیکر نے ریزائن ایکسیپٹ نہیں کیے تھے, اور ایٹ دی اینڈ یمن کا جب معاملہ ہے تو پی ٹی آئی کو واپس اسمبلی جانا پڑا تھا. اب بھی ڈپٹی اسپیکر نے تو منظور کر لی, لیکن اسپیکر رولنگ دے کے ریزائن آپ کے ان ایکسیپٹیبل اگر قرار دیتے ہیں, اس صورت میں پی ٹی آئی دوبارہ جائے گی کسی صورت اسمبلی میں, یا پھر پی ٹی آئی کی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ اس اسمبلی میں ہم نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے علم میں ہے کہ پارٹی نے مجھے نامزد کیا تھا. مجھے شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں پارٹی نے وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا تھا. میں نے پارٹی کی اجازت کے ساتھ, عمران خان صاحب کی اجازت کے ساتھ اپنے نامینیشن پیپر بھرے تھے, فائل ہوئے تھے, میرے پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے تھے. دوسرے دن الیکشن سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, عمران خان صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کی, سب ممبران کی رائے لی. اس رائے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس اسمبلی اور اس ناجائز کارروائی کو ہم جائز قرار نہیں دے سکتے, اور ہم نے اس کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا. میں نے دستبرداری کا اعلان کیا اور اجتماعی طور پر ہم نے اپنے ریزگنیشنز پیش کر دیے. ہماری پالیسی وہی ہے. شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو توشہ خانہ کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ خان صاحب نے جو تحائف سے 118 کروڑ کا وہ ہار ہے, اس کے علاوہ دبئی میں جو گھڑی بھی بیچی گئی ہے. پہلے جو وزیر اعظم رہے ان کے خلاف بھی توشہ خانہ کے اس طرح کیسز چلتے رہے. اب خان صاحب کے خلاف بھی یہ چیز آ رہی, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے تحائف ملے تھے تمام تک خان صاحب اپنے ساتھ لے گئے. تو آپ اپنا تعارف پہلے کرا دیں گے ذرا. ٹیلی ویژن سے اچھا صحافی ہیں, وہ تو سمجھ گیا ہوں, وہ تو حق ہے ان کا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ اتنی چھوٹی اور لغو بات کی ہے کہ میں اس پر ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا. میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. یہاں نیشنل ایشوز کی بات ہو رہی ہے, یہاں قوم کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے, اور اس قسم کے سوالات ہو رہے ہیں. بے معنی ہے میری جان. یہ سوال بے معنی ہوگا. آپ دوسروں سے جواب مانگتے تھے کہ آپ نے کرپشن کی, اس کا جواب دے دیں. آج خان صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, سوال اٹھ رہے ہیں ان کے کنڈکٹ کے اوپر. خان صاحب صادق اور امین بھی کہتے ہیں ریاست نا ایک سیکنڈ ٹھہریے. ہاں ایک نا ٹھہریے. سوال کا حق ہے. صادق اور امین بھی خود کو کہتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں, خلیفہ عمر کے واقعات کا بھی حوالہ دیتے ہیں. تو خان صاحب سے اگر پوچھا جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ نے توشہ خانہ کے تحائف رکھے تو آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں گئے, ہائی کورٹ پوچھتی رہی, تو آپ کہتے جی سوال کا آ گیا نا, سوال آ گیا. سازش ہوگی انٹرنیشنل ممالک کے ساتھ, ہماری دوست یار اب آئے ہو, شکر ہے آئے ہو, باقی تو خاموشی ہونی تھی. اچھا دیکھیں سوال آ گیا. اب سوال کا جواب یہ ہے میری جان کہ صادق اور امین ان کو آپ نے اور میں نے نہیں بنایا. ان کو صادق اور امین اس عدالت نے بنایا ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس عدالت کا احترام کرتے ہیں نا آپ؟ کرتے ہیں. میرا سوال ہے, میں آپ سے یہ دیکھیں نا اچھا ہم کرتے ہیں, اچھا ہم کرتے ہیں. ہم نے دیکھیں نہیں ہم نے فیصلے کو تسلیم کیا ہے. ہم پہ گراں گزرا, پھر بھی سر خم تسلیم کیا. جس انداز میں ہوا یہ کبھی وقت بتائے گا. آج موضوع نہیں ہے, نہیں میں بتاؤں گا, میں بچہ نہیں ہوں. یہ کسی اور کے ساتھ کھیل کھیلنا, یہ کسی نابالغ کے ساتھ کھیلنا. ابھی بہت سے نابالغ قلمدان سنبھالنے والے ہیں, ان سے سوال کرنا. ایک سیکنڈ. دوسری بات یہ ہے, ان کو اسی عدالت نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا. کمال کی بات ہے, جس کو عدالت عظمیٰ صادق اور امین کہتی ہے اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا, اور جن پہ اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز لگے ہوئے ہیں
जिनको फर्द जुर्म जिन पर आयद होनी थी उनके गीत गाए जा रहे हैं। वो बेल पे हैं, जमानतों पे हैं। आज कमाल है कि पाकिस्तान का वजीर आजम जमानत पर है, पंजाब का वजीर आला जमानत पर है। क्या इमेज बन रहा है पाकिस्तान का, क्या इमेज उजागर किया जा रहा है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी कौम को इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं, कौम सोच चुकी है मेरे भाई। मैं मानूं ना मानूं, आप माने ना माने, कौम अपना जहन दे चुकी है। अगर आपको उसमें शक है तो 27 मार्च को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड आ जाते। अगर आपको शक है तो पेशावर के पंडाल में आके देख लेते। अगर किसी को शक है तो 16 अप्रैल को जिना पाक कराची में आ जाते। अगर किसी को फिर भी गलत फहमी रह गई है तो मैं दावत देता हूं सर हमारे पास जहाज नहीं है सर एंकरों का। आपके पास नहीं होगा। आपके जो जिन चैनल्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं उनकी लाहौर में नुमाइंदगी मौजूद है, मैं उनको दावत देता हूं कि 21 अप्रैल को बरोज जुमेरात आ जाइए, मीनार पाकिस्तान आ जाइए और देख लीजिए कौम इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ है या कौम इमरान खान के साथ है। शुक्रिया। सर, मेरा सवाल रह गया था।